پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے جناب۔ بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر اپنے پروگرام میں ہم گفتگو کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے، خاص طور پہ اس وقت جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ یہ جو پورا ملک کا معاشی نظام ہے اس میں کیسے استحکام لایا جائے۔ کوئی بھی سیاسی حکومت ہو، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں سیاسی حکومت کا، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سیاسی معاملات کو بھی حل کرے اور ساتھ ساتھ جو معاشی معاملات ہیں اس میں استحکام لے کر آئے۔ لیکن یہ کیوں کر ممکن ہوگا اگر آپ کے پاس جو آپ کے ادارے ہیں جو آپ کے پورے معاشی نظام کو چلاتے ہیں، اگر ان کو گروی رکھ دیا جائے گا تو پھر کیسے معاملات آگے بڑھ سکیں گے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ ابھی جو حکومت، جیسے باقی ماندہ حکومت میں اس کو کہوں گا، موجود ہے، ان کے دور میں ہر بار یہ سوال ہوتا رہا کہ آپ معاشی استحکام کیسے لے کر آئیں گے، وہ پالیسیز آپ کے پاس کیا ہیں۔ آئی ایم ایف کے پلان میں تو پچھلی حکومتیں بھی جاتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہوا ہے اس سے صورتحال بہت زیادہ ابتر ہو گئی اور کسی بھی سطح پر، کسی بھی طور پر جو معاشی استحکام ہے وہ نہیں آ سکا۔ بہرحال اس معاملے کو سمجھنا ضروری ہے، کوشش کریں گے ان سے جڑے جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بات کر لی جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے اشرف ولی صاحب، ماہر ہیں اسلامی معاشیات کے حوالے سے اور تجزیہ کار بھی ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بڑی نوازش آپ کی جناب کہ پروگرام میں آپ نے وقت دیا۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ موضوع گفتگو آپ نے کیونکہ خود اس کا انتخاب کیا ہے تو پہلے جو بین الاقوامی امور ہیں اس کے حوالے سے بات کر لی جائے۔ اچھا جی، اب یہ جو اس وقت جاری صورتحال ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بیرونی ممالک جو ہیں وہ دخل اندازی کر رہے ہیں سیاسی تاکہ استحکام نہ آ سکے، بہرحال منطقی بات تو نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، سوالات ہیں جس کا بھی جواب دینا باقی ہے، لیکن میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر تبصرہ کیجیے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے؟ اور جس طرح کی پالیسیز اڈاپٹ کی گئی ہیں، میں بہت مختصراً یہ آپ سے سوال پوچھوں گا کہ کیا اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ کوئی اور ملک آ کر آپ کے خلاف سازش کرے یا اس کا عنصر شامل ہو؟ فرمائیے گا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو کنسپیریسی پاکستان کے خلاف چلی آ رہی ہے، اچھا، پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکستان، یہ مسلمانوں کو اللہ کا ایک انعام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ 1947 میں اگر آپ قائد اعظم کی جو اسپیچ ہے اٹھا کے دیکھیں، 1948 میں جو انہوں نے کی ہے کہ یہ پاکستان نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری انسانیت کی فلاح کے لیے یہ اللہ نے ایک مشن دیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے یہ ایک پاکستان جو ہے وہ بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو پاکستان مخالف ہیں دراصل وہ اسلام مخالف ہیں، ٹھیک، اور ان کو یہ اسلام فوبیا ہے، انہیں اسلام سے اتنی تکلیف ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ اگر اسلام نافذ ہو گیا اور پوری قوت اور پوری طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جیسے تاریخ بتاتی ہے، ایک ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، ہم سب جانتے ہیں ہسٹری ہے۔ یہاں تک کہ پاکستان جب سے بنا ہے لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد سے جی، آج تک محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت تک یہ واقعات ہوتے چلے آ رہے ٹھیک ہے، ہیں۔ جو اس پاکستان کے لیے کارنامہ انجام دے گا اچھا، اس کو انہوں نے زیرو بنانا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ان کی پالیسیوں کا حصہ بنے گا وہی رہیں گے، جس کی مثال ڈاکٹر عبدالقادر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت دی، ٹھیک، اور آج پوری دنیا میں ایک پاکستان کا وقار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج یہ لوگ ایک رشیا پیوٹن کی بات کر لیتے ہیں، پوری دنیا نے زور لگایا امریکہ کے ساتھ، نیٹو، یورپی یونین، کہ کسی بھی طرح جو ہے ان کو دھمکایا جائے، اقتصادی پابندیاں اور حملے اور اتحاد، لیکن یہ وہی پیوٹن ہے جس نے اپنے ملک کو ٹوٹتا ہوا دیکھا تھا، جی، اور پھر اس کے بعد اس نے یہ عزم کرا کہ میں اس ملک کو ایک مضبوط، پہلے معاشی طور پہ اس نے مضبوط کیا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج $300 ارب کے ان کے ذخائر ہیں، ان کے ریزروز ہیں، 300 سے $350 بلین کے، بالکل ٹھیک ہے، نہ وہ معاشی پابندی سے ڈرا، یہاں تک کہ اس کو بارے میں کہا گیا کہ آپ سے جو فیول کی سپلائی بند کر دیں گے، اس نے کہا بند کرنے کا آپ کا ہی نقصان ہے، کہ یورپین کنٹریز تو ٹھنڈے ممالک ہیں، جی،
یہ بغیر گیس کے اور بغیر ہیٹر کے تو رہ نہیں سکتے. بالکل 40% گیس کی سپلائیز تو رشیا کی ہے. رشیا کی. تو اس نے کہا مجھے میری صحت پہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک یوکرین کی بات ہے، یہ اگر نیٹو کا اتحادی بنتا ہے اور یہ میرے سر پر تم اس کو بٹھا رہے ہو، یہ ایک تھریٹ ہے. اور پیوٹن کی ایک بڑی اچھی بات، اس نے کہا کہ پوری دنیا کے اندر کوئی رشین فوجی آپ کو نظر نہیں آئے گا. پوری دنیا میں آپ کو امریکن فوجی نظر آئیں گے جو امن کے نام پر دہشت گردی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا کا ستیہ ناش، پوری دنیا کا بیڑا غرق انہوں نے، پوری دنیا میں تباہی جو مچائی ہے. اچھا یہ فرمائیے گا، میں ان ساری چیزوں سے کیا نتیجہ خاص کروں؟ میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ اگر جب معاشی استحکام آئے گا تو پھر آپ اس قابل ہوں گے کہ دنیا کو جواب دے سکیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا آپ نے کہا کہ جو اسلامی نظام، جو معاشی نظام رائج کرنے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ہوگی. ایسا ہی ہے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہاں پہ کون سی حائل رکاوٹ ہے جو آپ کو معاشی نظام کو بہتر بنانے میں رکاوٹ ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کا جو راستہ تھا وہ آپ کا اپنا، آپ نے اس کو چوز کیا تھا جو آپ گئے تھے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ تھا. لامحالہ آپ کے پاس ذرائع بھی ہیں، آپ کے پاس وسائل بھی تھے، صحیح طرح سے بروئے کار لانا تھا، ایک بہترین وائز ڈیسیجن لے کے ایک پالیسی مرتب کرنی تھی جو کہ اتنا مشکل کام نہیں تھا. آپ اور ہم زمانے سے اس پہ پروگرام کر رہے ہیں، ان چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. کوئی ایک چیز جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کی گئی. سیاسی مخالفین کے اوپر الزامات لگتے رہے، ان کو دھمکیاں دیتے رہے، ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہیں، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کون سی ایسی حائل رکاوٹ ہے جس کے اوپر ابھی تک جو ہے وہ کام نہیں کیا گیا، یا معاشی استحکام پاکستان جیسے ملک میں نہیں آ سکا، اس کی چاہوں گا ذرا نشاندہی کر دیجیے. دیکھیں، معاشی استحکام کے لیے محب وطن پاکستانیوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور صرف چند پاکستانی ایسے مل جائیں جو خوددار ہوں. ٹھیک ہے. اور جو اکنامک پالیسیز کو سمجھتے ہوں، جسے ہم فائنینشیل انجینئرز کہتے ہیں، اسلامی معاشی نظام کو سمجھتے ہوں اور وہ اس سسٹم کو اپلائی کریں. سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کو آزاد کرایا جائے آئی ایم ایف کے شکنجے سے. بنیادی چیز. اگر آپ اقتصادی طور پر اس شکنجے میں پھنسے رہے تو یہ ایک مکڑی کا جال ہے جس میں پاکستان کو پھنسا دیا گیا ہے. 50,000 ارب روپے. اگر اسی طرح یہ آگے چلتے رہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو 1,00,000 ارب روپے تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہاں پھر پیٹرول کی پرائس کہاں ہوگی؟ وہاں ڈالر کی سطح کہاں ہوگی؟ وہاں بجلی کی پرائس کہاں ہوگی؟ ٹھیک ہے. اب ان سب چیزوں سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس صرف ایک واحد راستہ ہے کہ اگر آپ جہاں بات کرتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ کی امریکہ میں بیٹھ کے، وہاں پر آپ آئی ایم ایف سے بھی بات کریں کہ نو مور مانیٹری پیپرز. بتائیے. نو مور انٹرسٹ بیسڈ اکانومی فردر اب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 8 ارب ڈالر پر 1 ارب 80 کروڑ ڈالر کا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 2019-20 میں سود دیا ہے. یہ 2 ارب ڈالر کا جو سود ہے یہ تو لاس ہے نا، یہ ڈیفیسٹ ہے، یہ بجٹ کا ڈیفیسٹ ہے. یہ آپ کہاں ایڈجسٹ کریں گے؟ مہنگائی کی صورت میں ایڈجسٹ کریں گے. آپ ایسی پالیسیز سود کے مطابق آپ ان کی ایما پر، ان کی خواہشات پر کیوں بنا رہے ہیں؟ آپ تو دیکھیں یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان کا، اس کا آرٹیکل 2 میں سب سے پہلے کیا ہے کہ پاکستان از ایک اسلامک اسٹیٹ. ٹھیک ہے. یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے اور اس میں سود کو حرام قرار دیا. پاکستان کا آئین کیا ہونا چاہیے؟ قرآن پاکستان کا آئین ہے بیسیکلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاسٹ سیریمن اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا کہ اللہ نے سود کو ختم کر دیا ہے. آپ دنیا سے جاتے وقت فرما گئے کہ سود ختم ہے اور جس کے اوپر جتنا سود ہے اس کو معاف کر. تو سود کی کلیئرٹی، انٹرسٹ کی کلیئرٹی تو واضح ہے اور اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ میں اس کو بے برکت کروں گا، اس کو کم کرتا ہوں. اور اگر کوئی انڈیویجل، کوئی ایک انڈسٹریلسٹ بھی اگر انٹرسٹ بیس اکانومی پہ کام کرتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے. 40 سال سے زیادہ اس کی اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور اس کی موجودہ مثال جو ہے پاکستان کی معیشت ہے. 70-75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہیں اور پاکستان کی معیشت کا حال آپ کے سامنے. اور یہ بیرونی قوتیں جانتی ہیں کہ اس پاکستان کو اس دلدل میں دھسا دیا جائے اور پھر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. باہر کیسے نکلیں گے یہ جواب دیجئے. بہت سارے لوگوں نے اس چیز کا دعویٰ کیا نکلنے کے پریکٹیکلی جو ہے کچھ نہیں کر سکے. آپ کے خیال میں یہ ممکن ہو سکے گا؟ بہت آسانی سے ممکن ہو سکے. کیسے؟ دیکھیں جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ سوچ
انقلاب جو ہوتا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے. جب اگر ہماری سوچ ہی غلامی کی ہے کہ امریکہ ہم پہ معاشی پابندیاں لگا دے گا, امریکہ ہمارا دانہ پانی بند کر دے گا, جب آپ کی سوچ, ہمارے حکمرانوں کی یہ سوچ ہوگی تو وہ غلامی کی سوچ میں تو وہ زندہ ہیں. نہیں تو پھر امید کس سے رکھے؟ جیسے ابھی حکومت موجود تھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک طرف, وہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور اس طرح کی باتیں بھی کرتے گئے, سارے ان کے فیصلے مانتے بھی گئے. تو یہ پتہ نہیں ایک عجیب سا ڈیول اسٹینڈرڈ تھا کہ یہاں پر آ کر میڈیا کے سامنے اور ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر بڑی بڑی تقریریں کرنا, لیکن جو پالیسیز وہاں سے دی جا رہی تھیں اس کو سر عمل درآمد کی بات نہیں ہو رہی ہے. خان صاحب بہت اسمارٹلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ویسٹرن ورلڈ کو اچھی طرح سمجھتا ہوں, ان کو جواب دینا چاہتا ہوں, اسلامک فوبیا کے اوپر انہوں نے بڑا کام کیا, لیکن پالیسیز تو وہیں کی وہیں چل رہی ہیں. بالکل آئی ایم ایف کے شکنجے میں تو ابھی بھی اسٹیٹ بینک ہے, سودی پالیسیز وہی چل رہی ہیں. اسلامی زیادہ بری طرح او آئی سی کی کانفرنس آپ نے بلائی تو آپ نے اسلامی برادری سے کیوں بات نہیں کری اسلامی معاشی نظام کی؟ پورے اسلامی دنیا کے اندر ایک معاشی نظام رائج کیا جائے, ایک اسٹینڈرڈ بنانا چاہیے. بالکل وہاں بات کرنے کی ضرورت تھی کہ اب ہم اپنا اکنامک اسلامک اکنامک پول بنا لیتے ہیں, وہاں یہ بات کرنی تھی. وہاں پر ایسے اہل لوگ موجود نہیں ہیں. کپتان کے ساتھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ان کو سمجھائیں کہ اس اسلامی برادری سے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنا اسلامی معاشی نظام پیش کرنا ہے. اسلامک ڈیولپمنٹ بینک تو آپ نے بنا دیا, وہ کتنا سود سے پاک ہے. آپ بات کرتے ہیں افغانستان کے انٹرسٹ کی, تو وہاں کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ کو اپلائی کرتے ہیں نا, بڑی آسان سی چیزیں ہیں سر. لیکن ہمارے یہاں جو کلچر ہے, ہمارے یہاں جو اسٹڈیز پڑھائی جاتی ہیں, ہماری جہاں جو ایجوکیشن ہے اس میں سود پڑھایا جاتا ہے. تمام یونیورسٹیز میں انٹرسٹ مارک اپ یہ پڑھایا جاتا ہے. جب ایک جنریشن کو یہ پڑھایا جائے گا تو اسے کیا پتا کہ سود سے بچا کیسے جائے گا. ٹھیک ہے, اسے تو جب آپ کہتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کا صلی اللہ علیہ وسلم کے نصاب میں سیرت النبی کو لے کر آتے ہیں تو آپ وہ بھی چیزیں لائیں نا جو بنیادی چیزیں ہیں. بالکل بنیادی چیز تو یہی ہے کہ آپ ہم اسلامی معاشی نظام کو پیش کریں. بچوں کی بکس کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ نو مور انٹرسٹ. یہ انٹرسٹ کیا ہے؟ پوری دنیا کی معیشت کو, جو ان کے اپنے گھر کا نظام ہے یورپ کے, اس نے خود ان کو تباہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں امریکہ میں کس قدر کی مہنگائی ہے؟ 40% مہنگائی ہے. وہ خود اس اپنے بنائے ہوئے نظام میں آج تک کامیاب نہیں ہوئے. اس فیلئر سسٹم کا حصہ ہیں اور وہ ہم پہ اپلائی کرتے ہیں. اور ہمارے یہ جو بیچارے مغربی ممالک سے متاثر لوگ, ہمارے متاثر حکمران جو سمجھتے ہیں کہ انہی کی طرح چلنا ہے اور انہی کی طرح بیٹھنا ہے اور انہی کی طرح بات کرنی ہے, مجھے کپڑے پہن کے ان گاڑیوں میں گھوم, بلکہ ہمیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ لائف اسٹائل کیا ہے, زندگی گزارنے کا جو طریقہ, یہ قرآن کریم کیا ہے, یہ اللہ پاک نے ایک نظام ہے, ایک سسٹم ہے, انسانیت کا ایک معاشرے کا سسٹم ہے کہ اس کے مطابق اگر زندگی گزارو گے 100% کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تو خود حکم دیتا ہے کہ اگر چلو گناہ ہو گیا آپ لوٹ آؤ اور اللہ سے رجوع کرو, اور اللہ تمہاری موجودہ قوت میں اضافہ کر دے گا اور اللہ آسمان سے نعمتیں برسائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب ایک بڑا پولیٹیکل آپ سمجھ لیں کہ انسرٹینٹی بہت زیادہ ہائی ہو گئی, اور میں اس طرف نہیں جاتا کہ جو سیاسی نوعیت کے معاملات ہیں اس میں کیا فیصلہ کیا گیا, آیا اس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, لیکن اب سوال یہ ہے کہ آنے والا کوئی بھی سیٹ اپ ہو کیا معاشی استحکام لا سکے گا, کیونکہ کسی کی بھی ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ جو اسلام کا جو کور معاشی نظام ہے اس کو رائج کیا جائے. کنسیڈریشن میں پچھلی حکومتوں کے بھی نہیں تھا. آنے والے سیٹ اپ میں اگر لوگ آتے ہیں وہ بھی یہی ماڈیول لے کے چلیں گے, بلکہ یہ انٹرسٹ پلس انٹرسٹ جو ان کا جو پالیسی ہے نا اسی کو یہ ٹو کریں گے, وہی مزید کیری فارورڈ ہوگی. سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے نظام میں کیا حکومت سے کوئی امید ہے, کیونکہ جو باقی ایماندار لوگ ہیں, ایک تو ایماندار آپ نے آزما کر دیکھ لیا, اس پہ بھی اکانومی آپ کی کولیپس کر گئی, اس کے بعد جو لوگ آئیں گے کیا ان سے امید رکھی جائے گی کہ وہ سسٹم کو اس طرح امپلیمنٹ کر سکیں؟ دیکھیں جو لوگ نئے تو نہیں آئیں گے, وہی آزمائے ہوئے لوگ دوبارہ آئیں گے, وہی آزمائے ہوئے لوگ دوبارہ آئیں گے, ان کی وہی سوچ ہوگی, ان کا وہی طرز عمل ہوگا, وہی یورپ کی اور امریکہ کی غلامی ہوگی. ٹھیک ہے, ہم پر دراصل ہم پر ڈائریکٹ جو ہے نا, ہم جو غلامی میں ہیں وہ بالواسطہ غلامی میں ہیں, براہ راست تو نہیں ہے, بالواسطہ غلامی میں ہیں. ہمیں ابھی حالیہ آپ دیکھیں جو پاکستان کے اندرونی معاملات میں جو ایجیٹیشن ہوئی ہے پچھلے دنوں,
وہ کیا جرات ہے. یہ تو الحمدللہ پاکستان کی افواج ایک متحد اور ایک بیسٹ آرمی ہے دنیا کی، کہ اصل تو مقاصد یہ ہے کہ اس پاکستان سے تکلیف جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ایٹمی پاور کیوں ہے اور مزید اس کی ترقی کو روکنا کیسے ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رشیا، چائنا اور پاکستان، یہ اس 3 کنٹری کا بلاک اتنا مضبوط بلاک ہوگا پوری دنیا کے لیے. اس بات کو پوری یورپی یونین سمجھتی ہے اور امریکہ خود اس بات کو سمجھتا ہے. اسی وجہ سے کئی مرتبہ سی پیک پہ جو ہے کرٹیسائز کیا گیا اور کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کے اگر منصوبے پاکستان میں کامیاب ہو گئے تو یہ تو ایشیا یورپ سے بہت آگے نکل جائے گا. یہ تو دیکھیں فار سائٹڈ لوگ ہوں گے، وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. یقیناً بڑے ممالک جو ہیں، خاص طور پر رشیا نے آپ نے تذکرہ کیا، وہ لوگ سوچنے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن جہاں پر حکومتیں مانگے تانگے سے چل رہی ہیں، وہ کیا پوزیشن میں آ سکتی ہیں؟ میں بڑی آنیسٹلی آپ سے ایک بات کرتا ہوں، آنیسٹلی اسپیکنگ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے. انگریزی میں ایک ضرب المثل ہے جس میں کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز، یعنی کہ جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، بڑا تلخ لفظ ہے لیکن بات یہ حقیقت ہے کہ جو اس پہ جن کے معاملات چل رہے ہیں وہ کیسے اسٹینڈ لے سکتے ہیں، کسی کے ساتھ جا سکتے ہیں، یا کم از کم اس چیز کا ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہو. ہماری وہ پوزیشن نہیں ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنا ہوگی. تو سب سے پہلے اور آخر میں بات ہمیشہ سے وہی ہے کہ جو معاشی استحکام ہے اس کو کیسے بحال کیا جائے گا، کیونکہ یہ حکومتوں کے بس میں نظر نہیں آتا. بظاہر ابھی جو حکومت تھی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اب تو اسمبلیوں کے حوالے سے فیصلہ آ چکا ہے. ان کے پاس بڑا سنہری موقع تھا اور لوگوں کو بڑی امیدیں تھیں کہ یہ وہ لا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی بری طرح لوگوں کو مایوس کیا. پھر کون سا آپشن رہ جاتا ہے اس وقت؟ سب سے زیادہ مایوسی جتنی اب نظر آ رہی ہے، پہلے شاید ماضی میں کبھی اتنی مایوسی نہیں پائی گئی لوگوں میں. فرمائیے. دیکھیں، ڈیموکریسی کے نام پر ایک کھیل اور ایک مذاق ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی. ہر آدمی، ہر پولیٹیشنز ڈیموکریسی اس کو بچانا ہے، اس کو لانا ہے. سر، آپ جانتے ہیں ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پڑھے لکھوں کی حکومت. یہاں ایجوکیشن کو آپ نے اتنا پیچھے دھکیل دیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہو از دا رائٹ اینڈ ہو از دا رانگ. آج لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مہنگائی کو آسمان تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے، اس میں کردار پچھلی حکومتوں کا بھی ہے. انہیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، انہوں نے قرضہ لے لیا. جب نہیں، میں سوری قطع کلامی کی معذرت، یہاں پر یہ بات بار بار دہراتا ہوں، ہر اپنے دوست کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پچھلی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. لیکن یہ دعویٰ ہی کیوں کیا گیا تھا کہ یہ 90 دن کے اندر معاملہ صحیح کر دیں گے، 200 ارب ڈالر لا کر ایسے منہ پر مار دیں گے اور یہ کر دیں گے؟ اصل میں تو سوال ہو ہی اسی بات پہ رہا ہے کہ اگر یہ بات آپ تسلیم کر لیتے یا قوم کے سامنے کہہ دیتے کہ پچھلی حکومتوں نے جو کچھ کیا ہے اس کے سیریس کانسیکوینسز سامنے آ سکتے ہیں، آپ تھوڑا صبر رکھیں. آپ نے تو دعووں کے اندر سب کو پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم تو یہ نہ صرف ٹھیک کریں گے بلکہ 90 دن میں یہ آپ پوری کایا پلٹ دیں گے. جب اس طرح کی احمقانہ باتیں اگر کریں گے تو پھر تو لوگ سوال کریں گے، اور میڈیا کیوں سوال نہیں کرے گا؟ فرمائیے. دیکھیں جی، 90 دن کے دعوے یہ تھے کہ ہمارے عوام کو جو ہے نا ایک چینج چاہیے ہوتا ہے، ایک ٹرینڈ چاہیے ہوتا ہے. یہ عوام ایسی عوام ہے کہ ابھی ورلڈ کپ شروع یا کوئی کرکٹ کا ایسا میچ شروع ہو جائے نا تو گورنمنٹ کو بھول جاتے ہیں، ہے نا، سارا فلو اس طرف آ جائے گا. یہ آپ ایسی اس قوم کو ایسا بنا دیا گیا ہے، ان کے یہاں سے ایجوکیشن ختم کر دی گئی ہے ہمارے یہاں سے، تاکہ ہم لوگ بھیڑ چال جسے کہتے ہیں نا، بھیڑ بکریوں کی طرح. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کبھی میں نے کالج میں ایک سبجیکٹ پڑھا تھا، دا ڈے دا ڈیم بروک. آپ نے سنا ہوگا، وہ پڑھا بھی ہوگا، ہے نا، کہ ایک دن جب بند ٹوٹا پورا شہر بھاگ رہا تھا. کوئی جو سینما ہال میں تھا وہ سینما ہال سے نکل کے بھاگ رہا تھا کہ دا ڈیم بروک. ہر آدمی ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے کہ یار بند ٹوٹ گیا ہے، آپ کو نہیں پتا، بغیر تصدیق کے. جس طرح آج جو جھوٹا سوشل میڈیا ہے، من گھڑت جو افواہیں پھیلاتا ہے، تو وہ پورا شہر جو تھا نا وہ حرکت میں تھا. ٹھیک ہے. اور رائٹر لکھتا ہے کہ اگر بند ٹوٹ بھی جاتا، اول تو بند نہیں ٹوٹا، اگر بند ٹوٹ بھی جاتا تو اتنا پانی تھا کہ آپ کے پیر کے نیچے جو ایڑیاں ہیں نا وہ بھی بھیگ نہیں پاتی. لیکن کوئی تصدیق ہی نہیں ہے. لیکن یہ کہاں ہوتا ہے ایسا؟ جہاں ایجوکیشن، جرمنی، جاپان کی ہم بات کرتے ہیں، ملیشیا، سنگاپور کی ہم بات کرتے ہیں، پہلے ایجوکیشن کے سسٹم پہ کام کیا جائے. یہاں پر کوئی
سدباب نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہر پولیٹیشنز جمہوریت کے نام پر آتا ہے, ٹھیک ہے, جمہوریت کو ایسے پروٹیکٹ کرتا ہے, جمہوریت کے بت کو ایسے پروٹیکٹ کرا جاتا ہے ایسے خدا نخواستہ کوئی قرآنی صحیفہ ہے کوئی اس کو ضروری ہے. سر یہاں پر ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. آپ نے کہا کہ سخت الفاظ کہ پہلے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے, بادشاہ وزیروں کے ساتھ نکل جاتے تھے سیر و تفریح کے لیے, تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ پہ جو ہے نا ڈونکیز, گدھے جو ایک لائن میں جا رہے ہیں, ایک قطار میں جا رہے ہیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ جانور اتنی سیکوینس میں چل رہے ہیں, اتنی ترتیب میں چل رہے ہیں, اور وہ بھی گدھے. تو وزیر نے کہا کہ یہ تو اس شیپرڈ کا کمال ہے, اس گدریے کا کمال ہے جو ان کو لے کے چل رہا ہے. بادشاہ نے کہا ہمیں ایسے آدمی کی تو ہمارے محل میں ضرورت ہے, میری رعایا کے لیے تو ایسے آدمی کی ضرورت ہے, ایسے آدمی کو فوری جو ہے اپوائنٹ کرو. جب اسے اپوائنٹ کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کا پورا سسٹم سیٹ ہو جائے گا. شیپرڈ کہتا ہے پورا سسٹم صحیح ہو جائے گا لیکن میرے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کرے گا, اور میرا جو فیصلہ ہوگا وہ اس میں آپ بھی نہیں بولیں گے. تو بادشاہ اس پہ ایگریٹ کرتا ہے, ڈن, ٹھیک ہے. تو ایک مقدمہ آتا ہے, ایک جو محل کے اندر آدمی ہوتا ہے اس پہ کرپشن کا الزام ہوتا ہے, اور اس کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی اس نے بیت المال میں سے کرپشن کی ہے. تو وہ کہتا ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے, اسی وقت امپلیمنٹ ہونا چاہیے. بادشاہ بھی خاموش ہوتا ہے چونکہ بادشاہ اسے ایگری کیا ہوتا ہے. تو اس کے کان میں ایک آدمی آ کے کہتا ہے یہ تو بادشاہ کا خاص آدمی ہے. تو وہ گڈریا شیپرڈ کہتا ہے اس کے 2 ہاتھ کاٹ دو. ٹھیک ہے. تو ہمارے آپ سمجھ گئے نا. جی بالکل ایسے سسٹم کی ضرورت. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اشرف غوری صاحب. پروگرام میں کیونکہ وقت محدود ہے, آپ نے جتنی بھی گفتگو کی یقیناً بڑی کام کی باتیں ہیں, اس میں بڑی سیر گفتگو ہوئی ہے. خاص طور پہ اسلام کا جو معاشی نظام بنایا ہوا ہے اگر اس کو رائج کر دیا جائے تو یقیناً یہ ساری جتنی بھی برائیاں ہیں, بیماریاں ہیں, یہ خاص طور پہ جو سو کالڈ ڈیموکریسی کا جو ناٹک یہاں پر ہوتا ہے, یہ سب خود بخود درست ہونا شروع ہو جائے گا. بہرحال جی اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.